السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے نگیٹو سینٹنسز، یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس کے نگیٹو سینٹنسز، زمانہ ماضی استمراری مکمل کے منفی جملے کے بارے میں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی ٹینس ہو وہ جملے کے حساب سے وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوگا۔ ایک افرمیٹیو سینٹنسز یعنی مثبت جملے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹنسز یعنی زمانہ ماضی استمراری مکمل کے مثبت جملے، اور اسی طریقے سے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹنسز زمانہ ماضی استمراری مکمل کے منفی جملے، اور تیسری قسم ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹنسز یعنی کہ زمانہ ماضی استمراری مکمل کے سوالیہ جملے۔ یہ 3 بنیادی تقسیم ہے، اور پھر انٹروگیٹو سینٹنسز کو 2 قسموں میں اور بانٹا جاتا ہے۔ ایک ہے انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹنسز یعنی سوالیہ مثبت جملے، اور دوسرا ہے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹنسز سوالیہ منفی جملے۔ عزیز طلبہ، یہ بات ہوئی جملوں کی تقسیم کے بارے میں۔ ہم نے اس سے پہلے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس کے زمانے ماضی استمراری مکمل جسے اردو میں کہتے ہیں، اس کے افرمیٹیو سینٹنسز یعنی کہ مثبت جملے کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کی تعریف کو ہم نے دیکھا تھا، یعنی یہ جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس ہے اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اس زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ماضی میں کچھ وقت سے ہوتا آ رہا تھا اور ختم نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس اور پاسٹ کنٹینوس ٹینس میں فرق یہ ہے کہ پاسٹ کنٹینوس میں وہاں پر وقت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن پاسٹ پرفیکٹ کنٹینوس میں یہاں پہ وقت کا ذکر ہے۔ یہ تعریف ہوئی، اس زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ماضی میں کچھ وقت سے ہوتا آ رہا تھا اور ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی پہچان یہ دیکھا تھا کہ اس زمانے کے جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ الفاظ آتے ہیں، اور کام کے جاری رہنے کا وقت دیا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ کام کے جاری رہنے کا وقت دیا ہوتا ہے۔ اور قاعدہ کیا تھا، ان جملوں میں ہر سبجیکٹ کے ساتھ ہیڈ بین لگا کر ورب کی ING فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ بنائیں گے، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد میں ہیڈ بین لائیں گے، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم میں ING، اور پھر آبجیکٹ لے کر کے آئیں گے۔ آپ یہاں دیکھیے رول، پہلے سبجیکٹ، پھر ہیڈ بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم میں ING، اور پھر آبجیکٹ، سنس وغیرہ، سنس فار وغیرہ کا۔ اگر متعین وقت ہے تو سنس، اگر غیر متعین ہے تو فار۔ متعین وقت کے لیے سنس اور غیر متعین وقت کے لیے فار لکھتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم صبح سے کھیل رہے تھے، تو وی ہیڈ بین پلینگ سنس مارننگ۔ اب دیکھیے، صبح ایک متعین وقت ہے، اس لیے یہاں مارننگ سے پہلے سنس لائے ہیں۔ میں 5 بجے سے سائیکل چلا رہا تھا، I had been riding bicycle since 5 o'clock۔ اب یہاں دیکھیے 5 بجے سے سائیکل چلا رہا تھا، I had been riding bicycle since 5 o'clock۔ وہ اس دریا کو 2 گھنٹے سے پار کر رہا تھا، He had been crossing this river for 2 hours۔ پیر سے برف پڑ رہی تھی، It had been snowing since Monday۔ وہ اس شہر میں 2 سال سے رہ رہے تھے، They had been living in this city for 2 years۔ یہاں دیکھیے، جہاں پہ متعین وقت ہے وہاں سنس، اور جہاں پہ متعین نہیں ہے وہاں فار کا استعمال ہوا، اور یہ قاعدہ جو آپ نے پڑھا یہ افرمیٹیو کا تھا۔ اب آئیے نگیٹو یعنی منفی جملے کا قاعدہ۔ اس میں کیا ہے؟ منفی جملے یعنی نگیٹو سینٹنسز
مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. تم 2 جون سے دفتر نہیں جا رہے تھے. You had not been going to office since 2nd June. جمعہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی. It had not been raining since Friday. میں 2 ہفتے سے ہندی نہیں پڑھ رہا تھا. I had not been reading Hindi for 2 weeks. رضی اس کام کو 3 مہینے سے نہیں کر رہا تھا. رضی had not been doing this work for 3 months. قاعدہ منفی جملوں میں had اور been کے درمیان میں نہیں کے لیے not کا استعمال ہوتا ہے. منفی جملوں میں had اور been کے درمیان میں نہیں کے لیے not کا استعمال ہوتا ہے. یعنی not کا استعمال کہاں کریں گے؟ had اور been کے درمیان. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تم 2 جون سے دفتر نہیں جا رہے تھے. تو you had been تھا تو not کو had اور been کے بیچ میں لائیں گے. You had not been going to office since 2nd June. اسی طریقے سے it had not been دیکھیں یہاں اس کے بیچ میں لائے ہیں raining since Friday. I had not been reading Hindi for 2 weeks. I had not been reading Hindi for 2 weeks. Razi had not been doing this work for 3 months. قاعدہ منفی جملوں میں had اور been کے درمیان میں نہیں کے لیے not کا استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہوگا؟ آپ یہاں دیکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے, اس کے بعد میں had, پھر پلس not, سب سے پہلے سبجیکٹ پلس had پلس not پلس been پلس ورب کی فرسٹ فارم میں ing پلس آبجیکٹ since وغیرہ. پھر یہ دیکھیے انگریزی میں ترجمہ کیجئے. بچہ 2 گھنٹے سے نہیں رو رہا تھا. دھوبی 10 بجے سے کپڑے نہیں دھو رہا تھا. تم اس مدرسے میں 2 سال سے نہیں پڑھ رہے تھے. میں 4 بجے سے اپنا سبق یاد نہیں کر رہا تھا. یہ مالی دوپہر سے اس پارک میں نہیں سو رہا تھا. تمہارا نوکر 1 گھنٹے سے ندی میں نہیں تیر رہا تھا. وہ لڑکا 2 ماہ سے گھر نہیں جا رہا تھا. ہمارے رشتہ دار 3 دن سے یہاں نہیں رہ رہے تھے. کل سے برف باری نہیں ہو رہی تھی. حمید کا لڑکا شام سے نہیں کھیل رہا تھا. عزیز طلبہ یہ قاعدہ تھا آپ کا منفی جملے کا اور ایکسرسائز تھی. آئیے اب ہم سوالیہ جملہ دیکھتے ہیں. سوالیہ جملے کو کہ انٹروگیٹو سینٹینسز مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. کیا وہ 4 بجے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ یہ یعنی جو ٹینس کی تقسیم کی گئی تھی سینٹینسز کے اعتبار سے, جن میں سے افرمیٹو کو آپ نے پڑھا, انٹروگیٹو نیگیٹو کو پڑھا. آپ انٹروگیٹو کو پڑھنے جا رہے ہیں یعنی سوالیہ جملے کو. تو کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. یہ جو سوالیہ جملے ہیں اس کو غور سے پڑھنا ہے. کیا وہ 4 بجے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ Had he been waiting for you since 4 o'clock? کیا وہ صبح سے عبادت نہیں کر رہے تھے؟ Had they not been praying since morning? پولیس چوروں کا پیچھا 1 گھنٹے سے کہاں کر رہی تھی؟ Where had the police been chasing the thieves for an hour? وہ 1996 سے تمہاری حفاظت کیوں نہیں کر رہا تھا؟ Why had he not been protecting you since 1996? بیماری میں 1 ہفتے سے اس کی کون مدد کر رہا تھا؟ Who had been helping him during his illness for 1 week? عزیز طلبہ یہاں یہ جملے آپ دیکھ رہے تھے, اس میں وضاحت کے طور پر ایک بات یہ ہمیں جاننا ہے کہ انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی کہ سوالیہ جملے یہ 2 طرح ہوتے ہیں. ایک مثبت کا ہوتا ہے اور دوسرا منفی ہوتا ہے. یعنی انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینسز, انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز. یہ مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں. اور یہ سوالیہ جملے جو ہوتے ہیں 2 طرح ہوتے ہیں. یعنی ایک کیا لفظ جملے کے شروع میں ہوتا ہے, تو جس لفظ جملے کے شروع میں کیا ہو تو اس کی انگریزی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کو شروع میں لائیں گے یعنی ہیڈ, پھر اس کے بعد میں ورب فاعل کو لائیں گے, پھر بین کو, پھر ورب کی فرسٹ فارم میں ing, پھر فار وغیرہ یہ سب لے کر آئیں گے.
تو دیکھیے کیا وہ 4 بجے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. ہیڈ ہی بین ویٹنگ فار یو سنس 4 o'clock. کیا وہ صبح سے عبادت نہیں کر رہے تھے؟ اب دیکھیے اس جملے میں کیا لفظ شروع میں ہے، اس لیے ہیڈ کو پہلے لائیں گے. ہیڈ دے ناٹ بین پریئنگ سنس مارننگ. اب ان سب کے قاعدے کے بارے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ سوالیہ لفظ کبھی کبھی بیچ میں ہوتا ہے تو اس کے بنانے کا قاعدہ الگ ہے. وہ سوالیہ جملہ جس کے شروع میں سوالیہ لفظ کیا ہوتا ہے اس کی انگریزی بنانے کے لیے ہیڈ شروع میں لے کے آ جائیں گے ہیلپنگ ورب، اس کے بعد میں سبجیکٹ لائیں گے، پھر بین، پھر ورب مین ورب کو آئی این جی کے ساتھ، پھر ادر ورڈز لے کر آئیں گے. لیکن ایک سوالیہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ سوالیہ لفظ جملے کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کیا، کیوں، کہاں، کیسے وغیرہ. جیسے پولیس چوروں کا پیچھا 1 گھنٹے سے کہاں کر رہی تھی، تو یہاں دیکھیں کہاں بیچ میں آیا ہے. تو اب اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ آپ ہیلپنگ ورب سے پہلے اس کی انگریزی لے کر آئیں گے، یعنی اس لفظ کی انگریزی لائیں گے. جیسے کہاں ہے تو وائی، ٹھیک ہے، کیا ہے تو وٹ، ویئر ہے تو کہاں ہے تو ویئر، کب ہے تو وین. ان الفاظ کو پہلے لانا ہوگا. اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب لائیں گے، پھر سبجیکٹ لائیں گے، پھر بین لائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی لائیں گے، پھر ادر ورڈز لے کر آئیں گے. تو یہ 2 الگ الگ قاعدے ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے. اب آئیے ہم کتاب میں ان قاعدوں کو دیکھتے ہیں. قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے. اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوا ہے تو کیا کا لفظ کیا کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے ہیڈ لکھتے ہیں اور بقیہ جملہ پہلے جیسا ہی رہتا ہے. یعنی ہیڈ لکھتے ہیں، اس کے بعد میں پہلے جیسا ہی رہتا ہے، مطلب یعنی اس کے بعد میں سبجیکٹ لائیں گے اور پھر بین لے کر آئیں گے. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس مثال میں، ہم بیماری میں 1 ہفتے سے اس کی مدد کون کر رہا تھا، تو کون کی انگریزی پہلے ہو، پھر ہیڈ، پھر بین، پھر ہیلپنگ، یہ ترتیب رہے گی. قاعدہ نمبر 2، اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ آ جائے تو سب سے پہلے اس لفظ کی انگریزی لکھتے ہیں اور بقیہ جملہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق رہے گا. اب یہاں دیکھیے نیم، اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو سبجیکٹ اور بین کے درمیان میں نہیں کے لیے ناٹ لگاتے ہیں. جیسے کوشچن ورڈز، پھر ہیڈ، پھر سبجیکٹ، ٹھیک ہے، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی، پھر آبجیکٹ وغیرہ. اور اگر منفی ہے تو آپ وہ سوالیہ جملہ ہے جس کے شروع میں سوالیہ لفظ ہے کیا وغیرہ، تو سب وہاں پہ کوشچن ورڈز نہیں لائیں گے بلکہ ہیلپنگ ورب ہیڈ لائیں گے، پھر سبجیکٹ کو لائیں گے، پھر بین کو، اور پھر یہاں ناٹ لائیں گے بین اور مین ورب کے. سبجیکٹ کے بعد میں ناٹ لے کر کے آئیں گے. کیا ہے، سبجیکٹ کے جسٹ بعد میں اور بین سے پہلے ناٹ لائیں گے. جیسا کہ آپ یہاں اس مثال میں دیکھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ دے ناٹ بین پلئنگ سنس مارننگ. اب یہاں دیکھیں ناٹ کو سبجیکٹ اور بین سے پہلے لائے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ قاعدہ بھی ہوگا. تو اگر آپ کا سوالیہ جملہ ایسا ہے کہ جملے کے شروع میں کیا لفظ ہے تو اس کو یعنی ہیڈ پہلے لائیں گے، پھر سبجیکٹ، پھر ہاں اور مثبت بھی ہے تو پہلے ہیڈ یعنی ہیلپنگ ورب، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر بین، پھر ورب ود آئی این جی، پھر آبجیکٹ وغیرہ. اور اگر منفی ہے تو ہیڈ، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، پھر آبجیکٹ وغیرہ. اور اگر سوالیہ لفظ بیچ میں ہے تو اس لفظ کی انگریزی کوشچن ورڈز لائیں گے، پھر ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر بین، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی، پھر آبجیکٹ وغیرہ. اگر منفی ہے تو کوشچن ورڈز، پھر ہیڈ، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر بین، پھر ورب کی فرسٹ فارم وتھ آئی این جی، اور پھر دوسرے الفاظ وغیرہ دوسرے ورڈز کو لے کر آئیں گے. عزیز طلبہ، یہ تفصیل تھی اور یہ قاعدہ تھا کس کا، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا، جو ہمارے آپ کے درمیان سامنے یہ آیا ہے. اب ہمیں اس کی ایکسرسائز ان قاعدوں کی روشنی میں
یکے بعد دیگرے کرنا ہے، جس کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔